من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والسلام خصوص على ابي القاسم محمد وعلى حبيب رب المشرقين ومغربين وخصوص على جد الحسن والحسين وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز سامعین، صاحبان دانش، ارباب دانش و علم و حکمہ و عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہماری دوسری نشست ہے. ہمارا جو کل سے ایک موضوع کا اسٹارٹ ہوا ہے، جو موضوع ہمارا کل سے شروع ہوا ہے، جیسے کہ آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہو چکا ہے کہ ہمارا موضوع معرفت صاحبان امامت و ولایت ہے. معزز سامعین و عزاداران مظلوم کربلا، جیسے کہ کل ہم نے سورہ اسراء کی ایک آیت کے ذیل میں گفتگو کی تھی اور ایک نتیجہ اخذ کیا تھا کہ جو امامت ہے، جو خود منصب امامت ہے، یہ یا خود جو امام ہے، یہ دونوں، یہ منصب اور امام دونوں الہی ہیں. نہ امام ہم اس منصب پہ خود بنا سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں، نہ کسی کو ہم خود منتخب کر سکتے ہیں. یہ نظام الہی ہے، یہ نمائندہ خداوند متعال ہے، خدا جسے چاہے امامت دے دے. عزیزان گرامی، آج اسی موضوع کو ہم آگے لے چلیں گے کہ جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں دوبارہ دہرا چکا ہوں کہ موضوع ہے صاحبان معرفت، صاحبان ولایت و امامت. اب ہم آئے روز اپنے روزمرہ کی زندگی میں اپنے احباب کے درمیان، اپنے دوستان کے درمیان، اپنے جو ہماری نشستیں صمیمی دوستانہ نشستیں ہوتی ہیں، جو مباحثے ہوتے ہیں علمی، یا کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو ایک جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ولایت 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 یعنی چی؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت کے معنی کیا ہیں؟ ولایت کیا ہوتی ہے؟ عزیزان گرامی، چونکہ ہمارا موضوع یہی ہے تو سب سے پہلے میں ذرا اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ولایت کو ذرا پہلے عربی لغت میں سمجھا جائے، اس کو ذرا لغوی معنی کو دیکھا جائے کہ ولایت ہے کیا. ولایت ولی سے نکلا ایک کلمہ ہے جس کے معنی آنے کے ہیں کسی اور چیز کے ساتھ، مثلا نصرت و یاری. نصرت و یاری
اتباعات و پیروری، محبت و دوستی، یعنی اس معنوں میں جو چیز سیم ہے، جو چیز مشترک ہے، لفظ دو ہیں جدا ہیں، نصرت و یاری، لیکن جو سیم ہے چیز مشترک ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ان کا معنوی اعتبار سے مشترک ہونا، یعنی معنی کے حساب سے نزدیک تر ہیں، سیم ہیں۔ عزیزان گرامی، امامت کے بارے میں کل گفتگو کر چکا، اب یہی ولایت کے بارے میں۔ اب اس کو اگر ہم تقسیم بندی کر دیں کہ ولایت کسے کہتے ہیں، تو ولایت کی جو میں نے لغوی معنی ایک سمجھا دیا۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے، اگلا قدم جو ہے، وہ کس جانب ہے کہ ولایت کی اقسام کتنی ہیں۔ ولایت کی دو اقسام ہیں، ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی۔ ہماری بحث جو ہے تشریعی کی نہیں ہے، اگر آگے نشستوں میں کہیں موقع ملا تو عرض کر دوں گا۔ ولایت تکوینی، ولایت تکوینی کسے کہتے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا، ہر کوئی ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ ولایت تکوینی فلاں، ولایت تکوینی یہ ہے وہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ولایت تکوینی در اصل ہے کیا؟ ولایت تکوینی اصل کیا ہے؟ ولایت تکوینی یعنی کہ امور جہان، اس دنیا کے، اس نظام الہی کے، اس کائنات کے جو انتظامات ہیں، جو امور ہیں، اس میں تصرف عینی رکھنے کو ولایت تکوینی کہتے ہیں، یعنی اس کے کنٹرول کو ولایت تکوینی کہتے ہیں، جو فقط و فقط جو ہے اس کا تصرف خداوند متعال کے پاس ہے، اور پھر باذن خداوند متعال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 اماموں کے پاس ہے جو صاحبان ولایت ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو چلی تو آگے بڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال، جیسے ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا آگے بڑھنے سے پہلے کہ خدا، کل میں نے جو لفظ ایک بات دہرائی تھی کہ خداوند متعال کا یہ جو منصب ہے یہ الہی منصب ہے، یہ امامت کا منصب الہی ہے، ہم خود بنا نہیں سکتے، کسی کو منتخب نہیں کر سکتے ہیں۔ اب اسی نقطے کو اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہ جملہ آپ کے ذہن میں ہو، تو آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن میں سورہ انبیاء میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا تمہاری ہدایت کے لیے، اور ان پر وحی کی کار خیر کرنے کے لیے، اور نماز قائم کرنے کے لیے، اور زکوٰۃ دینے کے لیے۔ خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا تمہاری ہدایت کے لیے، اور ان کے اوپر وحی کی کار خیر کرنے کے لیے، اور نماز قائم کرنے کے لیے، اور زکوٰۃ دینے کے لیے۔ عزیزان گرامی، توجہ رہے، میں توجہ کا طالب ہوں۔ خداوند متعال کیا کہہ رہا ہے؟ کلمہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے امام بنایا ہے۔ تو اس جملے سے، اس کلمے سے کہ جو خداوند متعال کہہ رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے، سورہ انبیاء میں کہہ رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے امام بنایا ہے۔ اس چیز سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ امامت ہم نہیں بنا سکتے، امام کسی کو ہم منتخب نہیں کر سکتے، امام وہی ہوگا جو خدا منتخب کرے گا، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ نمائندہ خدا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا، ہم نے ابراہیم کو امام بنایا۔ ابراہیم کو امام بنایا، جب یہ وحی پہنچی تو جناب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ جناب ابراہیم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے خدایا اس کو میری ذریت میں رکھ دے، اس کو میری ذریت میں شامل کر دے۔ فوراً خداوند متعال نے کہا، نہ ابراہیم، اور میرا عہدہ، میرا منصب قطعاً ظالموں کے لیے نہیں ہے،
میرا یہ جو منصب ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ خداوند متعال نے یہ ثابت کر دیا، یہ بات کہہ کر یہ بتلا دیا، یہ قانون ایک قاعدہ وضع کر دیا، ہمارے ہاتھوں میں ایک ترازو دے دیا کہ جب بھی کہیں بھی کوئی منصب دیکھو، کسی کو بھی دیکھو، وہ کہہ رہا ہو کہ میں الہی عہدہ رکھتا ہوں، میں الہی نمائندہ ہوں، تو اس کو اس ظلم پہ پرکھ لو۔ اگر اس منصب میں، اس کے اس دور میں، اس کے ہاں وہ ظلم کر رہا ہے تو سمجھ لینا وہ قطعاً الہی نمائندہ نہیں ہے۔ ظالم شیطانی نمائندہ تو ہو سکتا ہے لیکن قطعاً الہی نمائندہ نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے عزیزان گرامی کہ ظالم قطعاً الہی نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ اب ظلم کی چند اقسام ہیں۔ ایک ظلم کہ جو انسان دوسروں پر کرتا ہے، ایک ظلم کہ جو انسان خود پر کرتا ہے، اور ایک ظلم کہ جو انسان خداوند متعال پر کرتا ہے۔ اللہ رے اللہ، وہ ظلم کہ جو انسان خدا پر کر رہا ہے وہ کون سا ظلم ہے عزیزان گرامی؟ ہماری چونکہ بحث اسی کے حوالے سے ہے تو ہم اسی اقسام کے اوپر اسی قسم کے اوپر گفتگو کریں گے کہ وہ کون سا ظلم ہے کہ جو انسان خدا کے اوپر کر رہا ہے۔ خدا پہ کیا ہوا ظلم وہ ظلم ہے کہ وہ ظلم کہ جب آپ ذات خداوند متعال میں کسی کو شریک قرار دیں۔ اللہ، یعنی جب آپ شرک کریں خداوند متعال کی ذات میں، شرک در ذات الہی جو ہے وہ درجہ انتہا ہے ظلم کا، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب آپ اگر ظلم کی اس اقسام کو سمجھ چکے تو تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ جو ظلم کی چند اقسام ہیں، اس میں سے اب جو شرک، ہمارے پاس ایک کلمہ نیا آ گیا، شرک، مشرک، کہ جو ذات خداوند متعال میں کسی کو شریک قرار دے رہا ہے۔ اب شرک کی جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی چند اقسام ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک شخص جو پیدا ہوا موحد تھا، وحدانیت کا قائل تھا، خدا کا تابع تھا، لیکن مشرک ہو گیا۔ ایک شخص مشرک پیدا ہوا لیکن موحد ہو کے مرا۔ ایک شخص مشرک تھا یعنی پیدا ہوا تو اپنے گھر میں دیکھا کہ کوئی ماں باپ، اہل و عیال یا اس کے پالنے والے، پرورش کرنے والے، زمانہ اطراف ارد و گرد مشرک ہیں، تو وہ بھی مشرک ہو گیا اور انتہا بھی اس کی اس شرک پر ہوئی۔ عزیزان گرامی، یہاں ایک اور بات واضح کرنا چاہوں گا کہ کہیں ذہنوں میں سوال نہ رہ جائے کہ انسان کی ابتدا جو ہے وہ مشرک کیسے ہوئی، شرک کیسے ہوئی۔ تو قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، چاہے کسی کے گھر پہ بھی پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ زمانہ ہے، یہ اس کے اہل و عیال ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے پالنے والے، پرورش کرنے والے، تربیت اساتذہ ہیں، جو اس کو زمانے کے اعتبار سے اپنے مذہب اور اس میں فرہنگ میں ڈال لیتے ہیں۔ لیکن انسان اصل فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب بات تین واضح ہو گئی۔ چوتھی، وہ انسان جو موحد تھا، موحد مرا، موحد تھا اور موحد مر گیا۔ اب ایک طرف نظام الہی ہے، عہدہ ہے الہی کا، خداوند متعال کا عہدہ ہے، خدا کا عہدہ ہے، خدا کا یہ منصب ہے۔ اب ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ خدایا میری ذریت میں سے قرار دے۔ خدا کہہ رہا نہیں، ظالموں کے لیے قطعاً نہیں ہے۔ چار قسمیں بیان کر دیں کہ چار ہی تو صورتیں ہو سکتی ہیں شرک کی، اس کے زیادہ صورت تو ہو نہیں سکتی۔ اب دو صورتیں خدا نے رد کر دی پہلے ہی، چونکہ ایک بندہ جو مسلمان ہو آخر میں مشرک مر گیا، اور تیسرا مشرک تھا، مشرک ہی مر گیا، قبول نہیں ہے، وہ کیسے منصب الہی پر فائز ہو سکتا ہے؟ اب بچی دو ہی صورتیں کہ ایک مواحد تھا، مواحد ہی مرا، مشرک تھا، مواحد ہو کر مرا۔ دو صورتیں رہ گئیں۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال
نے کیوں کہا کہ قطعاً میرا یہ منصب ظالموں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خدا دلوں کے حال جانتا ہے، خدا دلوں سے واقف ہے۔ ہو سکتا ہے جناب ابراہیم کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو، یہ دو صورتیں باقی رہ گئی ہوں، تو خداوند متعال نے فوراً اس خیال کو رفع کرتے ہوئے، دور کرتے ہوئے یہ حکم کر دیا، یہ قاعدہ، یہ قانون وضع کر دیا کہ خبردار، ہمارا عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ ظالم یعنی شرک کرنے والا۔ تو میں بات آگے بڑھانا چاہوں گا، وہ جو کبھی کہا کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے اگر نبی کے بعد فلاں ہوتے تو نبی ہوتے، تو عزیزان گرامی مجھے یہ کہتے ہوئے تعجب نہ ہوگا، خدا کہہ رہا ہے ہمارا عہدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، تو قانون مل گیا کہ زمانہ کوئی بھی ہو، اگر وہ کسی بھی موقع پر پلک جھپکنے سے دیری میں بھی کسی صنم کے آگے جھکا ہے، کسی بت کے آگے جھکا ہے، تو کوئی الہی عہدہ منصب نہیں رکھ سکتا۔ خدا نے یہ بات ثابت کر دی قانون وضع کر کے۔ عزیزان گرامی، یہی ابراہیم 16 برس کے ہیں جب علم وحدانیت اٹھا کر نمرودیت سے ٹکرا چلے، نمرودیت سے ٹکر لے لی۔ پوری دنیا ایک طرف ہے اور ابراہیم ایک طرف ہیں، اکیلے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ ایک شخص اکیلا دنیا سے مقابلہ کر رہا ہے، ایک نظام سے مقابلہ کر رہا ہے، کیسے ممکن ہے؟ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل تسلیم نہیں کر رہی۔ تو عزیزوں یہاں بات کیا ہے؟ وہ بات صرف یہی ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں، وہ آپ کا کام اگر خالصتاً قصد قربت الہی کے لیے ہے تو خدا آپ کی مدد کرے گا، خدا آپ کا مددگار اور یار ہو جائے گا، آپ کی نصرت اور یاری کو پہنچے گا۔ دیکھیے کہ جب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا حکم دیا گیا، مطمئن کھڑے ہیں جناب ابراہیم، اور پھر جب حکم ہوا آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، آگ بھی ایسی کہ اگر اس کے اوپر سے اگر پرندہ بھی رد ہو جائے، گزر جائے تو جل جائے گا، خاک ہو جائے گا۔ لیکن جناب ابراہیم مطمئن چل رہے ہیں۔ اللہ رے، عقیدہ وحدانیت و اطمینان ابراہیم کہ کیا کر رہے ہیں؟ مطمئن ہو کے بڑھ رہے ہیں۔ اب بڑھے تو جناب جبرائیل آ گئے اور کہا ابراہیم کوئی تمنا ہے؟ کوئی تمنا ہے؟ کہا ہاں بالکل ہے۔ کہا کہتے کیوں نہیں؟ کہا جس سے تمنا ہے وہ جانتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رے اللہ، محبت خلیل ابراہیم میں کسی سے مدد طلب کرنا بھی دھبا ہے۔ اتنا پختہ عقیدہ وحدانیت کہ فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے لیکن گوارا نہیں، اطمینان قلبی ہے، جان چکے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اب جس شخص کا 16 برس کی عمر میں یہ کیفیت ہو عقیدہ وحدانیت کی، وہ اپنے عمر کے آخری حصوں میں، اپنے بڑھاپے میں یہ کہہ رہا ہو قال ومن ذریتی، کہ میری ذریت میں رکھ دے۔ کیا ممکن ہے کہ جناب ابراہیم جو اپنی جوانی میں یہ درجہ رکھتے ہیں وحدانیت کا، عقیدہ وحدانیت کا، اور وہ اپنے اس عمر کے حصے میں خدا سے کہہ رہے ہوں کہ میری ذریت میں رکھ دے؟ ممکن نہیں ہے عزیزان گرامی۔ عزیزان، جملہ آ گیا تو کہہ چلوں کہ کیسے ممکن ہوا
کہ جناب ابراہیم اپنے ہدف میں پورا اترے؟ کیسے ممکن ہے؟ ایک جملہ کہا نا کہ خالصتاً اگر نیت آپ کی قربت خدا کی ہو، قصد اگر فقط اور فقط رضایت الہی ہو، تو خداوند متعال کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، خدا کی مدد آپ تک پہنچتی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاص کام میں قصد کیا جائے، نہیں، میں ایک خطیب ہوں، اگر میں ایک ممبر پہ ممبری ہوں، پڑھنے والا ہوں، نوآ خوان ہوں، مرثیہ خوان ہوں، تو عزیزان گرامی میری قصد کیا ہے، میری نیت کیا ہے؟ میں اس پڑھ رہا ہوں، یہ جو مجالس پڑھ رہا ہوں، یہ جو نوحہ پڑھ رہا ہوں، یہ جو مرثیہ پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں؟ میری نیت کیا ہے؟ عزیزان گرامی لمحہ فکریہ ہے یہاں پر کہ میں کیا چاہتا ہوں، میں کیوں مجالس پڑھ رہا ہوں، میں کیوں مرثیہ پڑھ رہا ہوں، میں کیا چاہتا ہوں؟ عزیزان گرامی ایک بات تو طے ہے، آپ نیکی کیجئے اجر الہی ضرور ملے گا، خدا کا یہ قانون ہے، تم نیکی کرو ہم اجر دیں گے، یہ بات تو طے ہے، یہ بات قانون ہے کہ تم جب بھی جہاں بھی کبھی بھی نیکی کرو گے ہم اجر دیں گے۔ اب تم نے یہ طے کرنا ہے کہ تمہیں یہ اجر کہاں چاہیے اور اس اجر میں چاہیے کیا ہے، کیا اجر چاہیے اور کہاں چاہیے۔ عزیزان گرامی مہم ہے اس بات کو سمجھنا کہ ہمیں اجر جو چاہیے ہے وہ کہاں چاہیے ہے۔ ہمیں اجر اس دنیا میں چاہیے، ہمیں اجر اس دنیا میں چاہیے، یا ہمیں اجر دونوں جگہوں پر چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمیں اپنے آپ سے یہ تعین کرنا ہے۔ عزیزان گرامی اگر میری نیت فقط رضایت خدا اور امام وقت ہے تو مجھے کیا پرواہ ہے کہ کوئی میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو مجھے کیا پرواہ ہے کہ اگر فلاں اشتہار میں فلاں پینا فلیکس میں میرا نام چھوٹا لکھا گیا ہو، مجھے کیا پرواہ ہے کہ میرے مجمع میں 10 لوگ بیٹھے ہیں مجلس سننے یا 1000 کا مجمع بیٹھا ہے۔ عزیزان گرامی ایک دفعہ آپ کسی سے بھی پوچھئے، مجھے پوچھئے مولانا آپ مجلس کیوں پڑھ رہے ہیں، تو میں کیا کہوں گا؟ جی قصد قربت کے لیے پڑھ رہا ہوں، رضایت خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ عزیزوں صرف کہنا ضروری نہیں ہے، کہہ دینا کافی نہیں ہے، عمل چاہیے ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم نے خدا کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ہم نے خدا کو اپنے جیسا سمجھ لیا ہے۔ کیسے؟ ایک حضرت کسی دوسرے شہر تشریف لے گئے تو وہاں پہ بہت سارے دوستان بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جو نماز پڑھ رہے تھے کیا آپ کا قصد جو ہے وہ قیام کا 10 دن کا ہے؟ کہا نہیں، میرا تو 5 دن کا قیام ہے۔ تو کہا آہا آپ تو جو ہے نماز پوری پڑھ رہے تھے، جبکہ آپ کا جو قیام ہے آپ کے بقول 5 دن کا ہے، ایسا کیوں؟ تو کہا قصد 10 دن کا ہے۔ عزیزان گرامی کہہ رہے ہیں قصد 10 دن کا ہے، یہ کون سا قصد ہے کہ آپ کا عمل اور ہے قصد اور ہے۔ عزیزوں ہمیں خدا کو قطعاً اپنے جیسا نہیں سمجھنا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارے دلوں کے حالات جانتا ہے۔ ہمارا امام جو صاحب امامت ہیں وہ ہمارے دلوں کے حالات جانتے ہیں۔
زبانوں کے الفاظ ان کے لیے ضروری نہیں ہیں، زبان سے نکلے ہوئے جملے ان کے لیے کافی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخصیات ہیں کہ جو ہمارے دلوں سے واقف ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر میری نیت قصد ہے، یہ قصد کیا ہے کہ بھائی مجھے فقط رضا خدا سے چاہیے ہے، مجھے اجر فقط خدا سے چاہیے ہے، تو مجھے پرواہ نہیں ہونی چاہیے ہے کہ فلاں کیا کہتا ہے یا فلاں کیا کہتا ہے۔ دیکھنا کیا ہے کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سیدہ زینب ہم سے راضی ہے تو ٹھیک ہے، پرواہ مت کرو، اپنے عمل کو جاری رکھو، پرکھو۔ عزیزان گرامی، قاعدہ دے دیا، میزان دے دیا، ترازو دے دیا ہے۔ یہ محرم، یہ ماہ اذان اسی لیے آتا ہے کہ ہم پورے سال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، یعنی پورا سال ہمارا کیسا گزرنا چاہیے ہے۔ عزیزان گرامی، یعنی آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایک مثال آج سب واقف ہیں، سب کے ہاتھوں میں گوشی ہے، موبائل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موبائل میں ایک آپشن آتا ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ فیکٹری ریسٹور کر دیں گے تو آپ کا موبائل بالکل وائرسز سے پاک ہو جائے گا، بالکل ایسا ہو جائے گا کہ جیسے کمپنی نے آپ کو بھیجا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ماہ محرم بھی آپ کے لیے فیکٹری ریسٹور ہے، یعنی اس محرم نے ہمیں ایسا بنا دینا ہے کہ جیسے ہم دنیا میں آئے تھے ان دنیاوی وائرسوں سے پاک ہو جائیں گے۔ چاہیے کیا ہے کہ ہماری نیت فقط رضایت امام ہو، ہمارے دلوں میں فقط رضایت امام ہو۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت مروی ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی میری زیارت غسل کر کرے گویا ایسے ہے کہ جیسے ابھی اس کو اس کی ماں نے جنما ہو۔ اللہ رے اللہ، یعنی کوئی عام فرش نہیں ہے، کوئی عام جگہ نہیں ہے، آپ مکتب حسین پہ ہیں، آپ یہاں پہ باوضو ہو کر آئیں، اور جب جائیں یہاں سے تو اپنے اندر محسوس کریں کہ میں نے اپنے کون کون سے وائرس ڈیلیٹ کر دیے، میں کن کن چیزوں سے پاک ہو گیا، مجھ سے کون کون سی چیزیں دور ہو گئیں۔ خدا کا لطف ہم پر اتنا ہے کہ خدا اپنے بندے پر اتنا لطف کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ ضرورت صرف قصد کی ہے۔ دعا پڑھتے ہیں آپ، ربنا آتنا، پروردگارا تجھ سے چاہیے، تجھ سے چاہیے، چاہے دنیا ہو آخرت ہو، تجھ سے چاہیے، دونوں تجھ ہی سے چاہیے۔ میں قربان جاؤں اس خالق پر، اس کو گوارا نہیں ہے کہ میرا بندہ دنیاوی کسی بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ ہاں، جو چاہیے مجھ سے مانگ، میں عطا کروں گا، لیکن شرط نیت ہے۔ قطعاً خدا کو اپنے جیسا مت سمجھیے، حسین کو اپنے جیسا مت سمجھیے، وہ ہمارے دلوں سے واقف ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ جناب ابراہیم نے 16 سال کی عمر میں یہ علم اتنے اطمینان سے بلند کر دیا۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے۔ عزیزوں، جیسے کہ کہہ چکا ہوں کہ یہ نظام الہی ہے، یہ منصب امامت منصب الہی ہے، یہ نمائندگان الہی نمائندگان ہیں۔
کبھی ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں یا چند لوگ مل کے چندہ کر لیں اور ایک امام، ایک رہبر، ہادی بنا لیں. نہیں، قطعاً جیسے کل بیان کر چکا، اگر ہم بنائیں گے تو ہم جیسا ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں لغزش پائی جائے گی، وہ کہیں نہ کہیں اپنے نفس کا تابع ہوگا، کسی نہ کسی میدان سے بھاگ جائے گا. لیکن جو الہی نمائندہ ہوگا وہ کہیں بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، صرف یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، آؤ جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. یہ فقط الہی نمائندہ کہہ سکتا ہے. ہمارا بنایا ہوا امام قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، الہی نمائندہ کیا کر رہا ہے؟ کہا، جیسے آیت بیان کی خداوند متعال کہ ہم نے وحی کی کار خیر کی ہدایت کے لیے بھیجا ان کو، تمہاری ہدایت کے لیے. عزیزان گرامی، یہ کون سی ہدایت ہے؟ اور جو امام ہے وہ ہدایت کیسے کر رہا ہے؟ عزیزو، امام کو دیکھیے، امام کا کوئی وقت خالی نہیں ہے. امام ہر لمحہ اس فکر میں ہے کہ میرے چاہنے والے کو میں کیسے تربیت کر سکوں، اس کی ہدایت کے لیے کیسے زمینہ سرساز کر سکوں، کیسے زمین ہموار کر سکوں. آپ دیکھیے ہدایت کے تیسرے چراغ حسین ابن علی سید الشہداء کیا کر رہے ہیں؟ جب کربلا کے راستے میں ہیں تو ایک مقام آیا، وہاں پہ سب لوگ پیادہ ہوئے، سواریوں سے اترے، پانی بھرنا چاہتے ہیں، اپنے اپنے مشکیزوں میں پانی بھر لیا. امام نے حکم دیا کہ کچھ پانی اضافی بھر لو. اللہ، اب لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے لیے بھر لیا، اب اضافی کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ہیں تربیت کے مراحل، یہ ہے امام، الہی نمائندہ. اب یہ قافلہ چلا، کربلا پہنچا، پہنچنے کے بعد حر جیسی شخصیت کہ جب اس قافلے کو روکتی ہے. اب دیکھیے عزیزان گرامی، کتنا فرق ہے نمائندگان میں، الہی نمائندہ ہونا اور ہمارا بنایا ہوا نمائندہ ہونے میں. کہ تربیت کے مراحل ہیں کہ جب حر نے یہ قافلہ روکا تو امام نے جب دیکھا کہ اس فوج کی حالت یہ ہے کہ وہ پیاسی ہے، ان کے جانور پیاسے ہیں، تو امام نے کہا کہ وہ جو پانی ہم نے پچھلے مقام سے جمع کیا تھا وہ ان کو پلا دو. اب وہ لوگ کہ جن کے ذہنوں میں شکوک ابھر رہے تھے کہ امام نے پانی کا ذخیرہ کیوں کروایا، اب وہ سمجھ گئے کہ امام کو معلوم تھا، امام جانتے تھے. اب امام زمینہ فراہم کر رہے ہیں تربیت کے لیے، پلٹ آنے کے لیے، ہدایت کے لیے. اب کیا ہو رہا ہے؟ پانی پینے کے بعد جب سیراب ہو گئے تو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کرنی ہے. اب حر کہ جو دشمن کا نمائندہ بن کے آ رہا ہے، ایک لشکر کے ساتھ آ رہا ہے، وہ کہتا ہے مولا ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اللہ، اب ایک شخص کو جو نمائندہ ہے دشمن کا، وہ کہہ رہا ہے میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. یعنی امام کو معلوم ہو چکا ہے جو امام دل موم کرنا چاہتے تھے، اس کا قلب موم کرنا چاہتے تھے، نرم کرنا چاہتے تھے، وہ ہدف حاصل ہو رہا ہے. جانتے ہیں حر کہ حسین ابن علی کون ہیں، یہ معرفت ہے. عزیزوں، نماز کا وقت پڑھی، نماز تمام ہوئی، کہا مولا میں آپ کو یہاں روکنے آیا ہوں، قصہ مختصر اپنی منزل کی طرف بڑھوں. کہ یہ جب زمینیں مولا نے حر کو فراہم کیے ہیں، اب حر کون ہے؟
عزیزان گرامی، نمائندہ الہی نہ صرف تربیت کر رہا ہے بلکہ بخشش فراوانی بھی دے رہا ہے، بخشش بھی فراہم کر رہا ہے۔ یہ حر کون ہے کہ جب حر نے امام کے گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈالا تو بعض جگہوں پہ لکھا ہے کہ سیدانیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ امام کہہ رہے ہیں حر، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر کہہ رہے ہیں کہ مولا کاش میں بھی آپ کو یہ جملہ کہہ سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کون ہے۔ آپ کی ماں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ عزیزو، یہ جانتے ہیں حر پہ اثر کیا ہو رہا ہے اس چیز کا کہ حر کا دل حسین کی طرف پلٹ رہا ہے، حر کا دل حسین کے ساتھ جڑ چکا ہے، حر حسینی ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، شب عاشور جب حر نے دیکھا ایک اضطراب میں ہے، راوی کہتا ہے حر اب ابن زیاد کے ساتھ نہیں رہا، حر عمر سعد کے ساتھ نظر نہیں آ رہا، حر بے چین ہے۔ حر نے جا کے پوچھا کیا واقعاً جنگ ہوگی؟ کہاں جنگ ہوگی؟ خوخار جنگ ہوگی۔ حر پلٹا اور حسین کی طرف چلا۔ عزیزو، حر چلا، بھائی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حسین کے پاس۔ کہا بھیا اکیلے جاؤ گے؟ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہا چلو۔ بیٹا ملا، بابا کہاں کی تیاری ہے؟ کہا اپنے مولا و آقا کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا بابا ہمیں بھی ساتھ لے جائیے۔ کہا چلو۔ عالم کیا ہے عزیزو؟ راوی لکھتا ہے حالت یہ ہے حر چلا ہاتھوں پہ پٹی بندھے ہوئے ہے کہ میں امام کو نہ دیکھ پاؤں، میری نظریں امام کا سامنا نہ کر پائیں گی۔ حر چلا، وہاں سے حسین اٹھے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، پوچھا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مہمان کے استقبال کو جا رہا ہوں، میں قربان جاؤں سید الشہداء آپ کے ایسے رویے پر۔ حر پہنچا، امام کے زانو تلاش کیے، کہا مولا خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ کیا میرے لیے بھی مغفرت ہے؟ کہا ہاں حر، ہم نے تجھے معاف کر دیا، ہم نے تجھے معاف کر دیا۔ تاریخ نے ایک سخت جملہ لکھا ہے میں عزیزو، راوی کہتا ہے حر نے کہا مولا میں چاہتا ہوں میں اپنی آقازادیوں سے بھی معافی مانگ لوں، میں نے ان کے رونے کا سبب بنا ہوں، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ راوی کہتا ہے حر آگے بڑھا اور سیدانیوں کے خیمے کے سامنے زانو کے بل بیٹھ گیا اور کہا سیدانیوں مجھے معاف کر دینا، میں آپ کی اس مشکل کا سبب بنا ہوں، اے کاش میں نے آپ کو روکا نہ ہوتا، اے سیدہ مجھے معاف کر دینا۔ آواز آتی ہے اور ہم نے تجھے معاف کیا، کا صرف معافی نہیں چاہیے، روزے محشر اپنی ماں سیدہ زہرا سے میری شکایت نہ کیجئے گا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ حر پلٹے اور کہا مولا جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ روزے عاشور مختصر کر دیا واقعہ۔ حر کو اجازت ملی، حر چلے، خوب لڑا یہ نوجوان، خوب جنگ کی اس نوجوان نے، خوب لڑا، بالآخر لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ زمین پر گرنا تھا، ایک دفعہ اپنے آقا و مولا کی طرف رخ کر کے کہا مولا غلام کا آخری سلام قبول ہو، جانتے ہو یہ کتنے کریم ہیں، یہ الہی نمائندہ بجلی کی تیزی سے حر کے سرانے پہنچا، اس کا سر اپنے زانو پہ رکھا، مولا دیکھتے ہیں حر کی پیشانی پہ ایک ایسا زخم ہے،
خون جاری ہے، جیب سے رومال نکالا باندھا، یہ صرف رومال نہیں ہے، شفاعت کا پروانہ دے دیا۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔